سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے، سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفی، اما بعد۔ تو یہاں پر فرمایا تھا کہ حجاج، بعض علماء کرام حجاج اور یزید پر لعنت کرنے کو منع فرماتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی جو نماز پڑھنے والے ہیں، نمازی، ان کو لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے حدیث کو وہ کہتے ہیں کہ یزید پر یا پھر حجاج بن یوسف پر لعن طعن کرنا منع ہے۔ اسی طرح ومن کان من اہل القبلۃ، اور اسی طرح جو اہل قبلہ ہو، یعنی مسلمان ہو، جو مسلمان ہو، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی، یعنی مسلمان مراد ہے اس سے، تو اس پر لعنت کرنے سے منع کیا گیا۔ وما نقل من لعن النبي عليه السلام لبعض من أهل القبلة فلما أنه يعلم من أحوال الناس ما لا يعلمه غيره۔ پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ بعض اہل قبلہ پر لعنت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اہل قبلہ پر لعنت نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ دیا شاعر نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اگر بعض اہل قبلہ پر کو لعنت کرنا منقول ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے جو احوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احوال معلوم تھے لوگوں کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، یعنی لوگوں کے، اللہ تعالیٰ نے جو احوال بتا دیتے تھے لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا ہو یا اس کو معلوم نہیں ہو سکتے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ ہاں، حکم تو نہیں دیا نا لعنت کرنے کا، بلکہ روکا ہے اہل قبلہ کو لعنت کرنے سے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کو بنیاد بنا کر اہل قبلہ کو جو ہو ان کو بنیاد بنا کر جو ہے لعنت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، البتہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعنت کرنے کا، مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہ جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو تم اس کو کہو کہ تیرے شر پر لعنت ہو، یعنی اس کو لعنت کرنے کا تو حکم دیا ہے۔ تو شارح فرماتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض وہ احوال اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے کہ جو اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لعنت کی ہے تو اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حکم کہ اہل قبلہ کو لعنت نہ کرو۔ اور بعض علماء کرام نے اطلق اللعن علیہ لما انه کفر حین امر بقتل الحسین، واتفقوا على جواز اللعن على من قتله او امر به او اجازه ورضی به والحق۔ اچھا، ورضی به، یہاں پہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے یا بعض حضرات نے جو یزید پر لعنت کرنے کو جائز قرار دیا ہے، بعض حضرات نے یزید پر لعنت کرنے کو جائز قرار دیا ہے، وجہ اس کی کیا ہے کہ انہو کفرا، کہ اس نے کفر کیا ہے، حین امر بقتل الحسینی،
کہ جب اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا حکم دیا، جب اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا حکم دیا، تو جب ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی قتل کرنے کا حکم دینے کی وجہ سے بعض حضرات نے کہا کہ اس نے کفر کیا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے۔ واتفقوا، اور وہ حضرات جو ہے متفق ہیں اس بات پر کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا ہے اس پر بھی، اور جس نے قتل کا حکم دیا ہے اس پر بھی، یا جس نے قتل کی اجازت دی ہے اس پر بھی، یا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل سے راضی ہوا ہے اس پر بھی لعنت کرنا جائز ہے۔ والحق، اور حق بات یہ کہ ان رضا یزید بقتل الحسین رضا یزید بقتل الحسین واستبشارہ بذلک وإهانة أهل بيت النبي عليه السلام مما تواتر معناه وإن كان تفاصيل أحاد فنحن لا نتوقف في شانه بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه۔ فرماتا کہ حق بات یہ ہے کہ رضا یزید کہ یزید جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل سے راضی ہوا، وہ استبشارہ، اور اس کی بشارت اس کو دی گئی، اس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کی خوشخبری اس کو دی گئی، اور اہل بیت کی اہانت کی، مما تواتر معناہ، یعنی یہ باتیں لفظی تواتر تو نہیں لیکن معنوی تواتر، یعنی تواتر لفظی تو نہیں ہے لیکن تواتر معنوی سے یہ باتیں منقول ہوتی ہوئی آئی ہیں، اگرچہ ان کی تفصیل تو احاد ہے، یعنی اگر ایک ایک کی تفصیل الگ الگ ہے، وہ خبر واحد کے درجے میں، مگر معنوی اعتبار سے بات ایک ہی ہے۔ تو فرماتا ہے کہ اس وجہ سے شان فرماتے ہیں لا نتوقف فی شانی، ہم اس کی شان میں بلکہ ہم اس کے ایمان میں بھی توقف نہیں کریں گے۔ اللہ کی لعنت ہو اس پر اور اس کے مددگاروں پر، اللہ کی لعنت ہو اس پر اور اس کے مددگاروں پر۔ اب یہاں پر جو شارح کی عبارت ہے، اس عبارت کے اندر دراصل اگر غور و فکر کیا جائے، دیکھیں یہاں پر انہوں نے جو شارح نے جو بات بیان کی ہے کہ یزید پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا تھا، اور کافر پر تو لعنت کرنا جائز ہے، یعنی مطلب یہ کہ شارح نے یزید کا کفر ثابت کیا اور یزید کا کفر ثابت کر کے اس پر لعنت کو جائز قرار دیا۔ آیا قتل کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ مستحل معاصی جو ہوتا ہے، یعنی گناہوں کو حلال سمجھنے والا جو ہوتا ہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، مگر مطلقاً گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ قتل کرنے والا اس وقت کافر ہوگا اگر وہ اس قتل کو، یعنی مسلمان کو قتل کرنے والا اس وقت کافر ہوگا یا تو وہ اس قتل کو حلال سمجھ رہا ہے، یا اس کو وہ قتل مسلمان ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اگر وہ کسی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کر رہا ہے تو مطلب یہ کہ وہ اس کے اسلام سے راضی نہیں ہے، اسلام سے چڑھ رہا ہے، تو اس لیے اس وجہ سے بھی وہ کافر ہو جائے گا قاتل۔ یا اگر وہ اس قتل کو، مسلمان کے اس قتل کو حلال سمجھ رہا ہے تو بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ اب یہاں پر کیا بات، یہاں پر ایسی کون سی یعنی علامت یا نشانی ہے جو روایات منقول ہوتی آئی ہیں کہ یزید
نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل حلال سمجھا تھا، اور یہ ایسی کون سی بات ہے کہ وہ ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے کر رہا تھا، ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے۔ ہاں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ معاملہ سیاسی تھا۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ حکومت اور سیاست کا معاملہ تھا۔ اس سیاست کے معاملے پر یہ بات ہوئی تھی اور یہ بات پہنچی تھی، مگر اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ، بلکہ بعض روایات سے جب پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا اس کو بتایا گیا، ان کا سر مبارک لایا گیا، تو اس وقت اس نے ابن زیاد پر لعن طعن کی، اور اس نے یہ کہا، یزید نے یہ کہا تھا کہ یہ برباد ہو، اگر حسین میرے پاس آ جاتے تو میں ان کی بہت زیادہ رعایت کرتا۔ یہ بھی منقول ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی قتل کرنا اس وقت قاتل کافر ہوتا ہے جب وہ مسلمان کے، اس مومن کے قتل کو یا تو حلال سمجھ رہا ہو یا اس کو مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کر رہا ہو۔ جب یہ دونوں بات نہیں ہے اور ان پر کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر یزید کو کافر، یزید پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا اگر اس نے، یا جو بھی کیا، تو وہ پھر کافر کیسے ہوا؟ لہذا اس کو کافر کہنا درست نہیں ہے۔ جب کافر کہنا درست نہیں ہے تو کفر کی بنیاد پر لعن طعن کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ہاں فاسق ضرور کہیں گے، اس کو فاسق ضرور کہیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ ہے کہ یزید 3 وجوہات کے بنا پر فاسق ہے، یعنی اکابر دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، یزید جو ہے 3 وجوہات کے بنا پر فاسق ہے، کافر تو نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ فاسق ضرور ہے، کہ جب اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا پتہ چلا اور اس نے اس کو سزا نہیں دی، اور بیت اللہ وغیرہ پر بھی حملہ ہوا، اور ایک اور بھی وجہ تھی، بہرحال 3 وجوہات کے بنا پر فرماتے ہیں کہ فاسق ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو یعنی ہم یزید کو کافر نہیں کہتے، فاسق ضرور کہتے ہیں، فاسق ضرور کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف بعض حضرات ہمارے زمانے کے، وہ جو ہے یزید کو امیر المومنین اور نیک شخص کہتے ہیں اور اس کے نعرے لگاتے ہیں۔ ابھی قریب میں ہی کچھ معاملہ ایسا ہوا تھا، اس وقت بھی انہوں نے یہ حرکت کی تھی، صحابہ کرام کے دفاع کی جب بات چل رہی تھی اس وقت بھی انہوں نے یہ حرکت کی تھی۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ بعض لوگ اسے فاسق بھی نہیں مانتے، بعض لوگ اسے کافر بھی کہتے ہیں اور اس پر لعن طعن بھی کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو اہل بدعت ہیں، چاہے وہ شیعوں کی قسم سے ہو یا اور کوئی قسم ہو، وہ گالیاں بھی دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سب افراط اور تفریط ہے، سب یہود اور نصارہ والی حرکتیں ہیں۔ ہمارا دین تو اقتصاد اور میانہ روی کا حکم دیتا ہے، تو اس اعتبار سے یزید کے متعلق آپ بھی دیکھیں، اندازہ کریں، سب سے معتدل مسلک علماء دیوبند کا ہے۔ سب سے معتدل مسلک کس کا ہے؟ نہ تو وہ ادھر کافر کہہ رہے ہیں اس کو، کیونکہ کفر کی وجہ ہونی چاہیے، وگرنہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے، حدیث کے الفاظ ہی ہیں، کسی شخص نے کسی کو کہا کہ اے کافر، اگر تو وہ اس الفاظ کا اہل ہوا، مطلب یہ کہ وہ واقعی میں کافر ہوا تو صحیح، ورنہ وہ کفر اس کی طرف لوٹے گا۔ کتنی سخت وعید ہے کہ پھر یہ شخص نعوذ باللہ کافر ہو جائے گا، بہت سخت وعید ہے۔ اس لیے کسی کے اوپر حکم لگانے کے اندر احتیاط
بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ اور اگر علماء کرام کسی کے اوپر کفر کا حکم فتویٰ لگاتے ہیں تو وہ حقیقتاً ہوتا ہے جبھی لگاتے ہیں۔ یہ تو لوگوں کے زبان پر اور عوام کی زبان پر ایک لفظ چل گیا کہ مولوی جو ہے جس پر چاہے کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ بیچارے جاہل ہیں، ان کو بیچاروں کو اپنے آپ کا ہی پورا نہیں پتہ نہیں ہوتا پورا، یہ تو بس اٹھ کر جو منہ میں آیا اور جو ہے ہمارے دشمنوں نے جو باتیں پھیلائی ہیں وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ تو بیچارے جاہل ہوتے ہیں، اور دین کا ان کو اگر دین کے معاملات یہ سمجھے تو پھر ان کو اندازہ ہو، حدیث اگر ان کو یہ پہنچے اور یہ حدیث سمجھے تو پھر ان کو اندازہ ہو کہ اگر کوئی یہ جو کفر کا حکم لگا رہے ہیں، فتویٰ لگا رہے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں لگا رہے بس جس سے مخالفت ہو گئی اس پر۔ اگر مخالفت ہوتی تو آج تک تو پورا پاکستان کافر، اسی بنیاد پر اگر فتوے لگتے تو پورا پاکستان، ورنہ کم سے کم حکومت تو پوری کی پوری کافر ہو چکی ہوتی، اس پر تو فتوے لگ چکے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ علماء دیوبند ایسے فتویٰ نہیں لگاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے کہ کفر اس کی طرف لوٹے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے معتدل مسلک جو ہے وہ علماء دیوبند کا ہے کہ وہ یزید کو کافر بھی نہیں کہتے اور نہ امیر المومنین کہتے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی اس کو بالکل پکا مومن بھی نہیں کہتے، ہاں فاسق ضرور اس کو مانتے ہیں، اور فاسق پر لعنت کرنا فسق کی وجہ سے یہ پیچھے ابھی شرائط میں گزر چکا ہے، یہ جو بحث چل رہی ہے اس بحث کے تحت گزر چکا ہے کہ فاسق یعنی فسق کی وجہ سے لعن طعن کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ جو صحابہ کرام کے درمیان مشاجرات صحابہ کی جو بات گزری ہے اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ مشاجرات صحابہ کا معاملہ ہو تو اس کے اندر اچھا یہاں پر جو شارح نے بات بیان کی اور جس کو بنیاد بنایا ہے یزید پر لعن طعن کے جواز کا، وہ بنیاد ہی غلط ہے، یعنی کافر قرار دیا ہے۔ اور یہ ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ کافر یزید کے کفر پر کوئی دلیل ہونی چاہیے، مگر دلیل نہیں ہے، ہاں فاسق ضرور ہے، فسق پر دلائل موجود ہے۔ اور اہل بیت کی اہانت اس نے کی، اس کی بھی دلیل ہونی چاہیے۔ ہمیں جہاں تک معلوم ہے، ہم نے جو پڑھا ہے یعنی وہ تو یہی پڑھا کہ اس نے ان کے گھر والے جب آئے تو ان کو بہت عزت اور احترام سے رکھا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اور اہانت کس نے کی تھی؟ یزید نے نہیں کی تھی، اور نہ اس نے اہانت کا حکم دیا تھا، اس نے تو صرف اپنی بیعت کا حکم کہا تھا کہ ان کو بیعت پر مجبور کرو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی کاروائی یہ ابن زیاد کی اور شمر ذی الجوشن ان دونوں کی کاروائی تھی۔ بہرحال شارح نے جو یہ عبارت کی ہے فَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَانِهِ بَلْ فِي إِيمَانِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَنصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ، یہ عبارت بہرحال مناسب نہیں ہے، یہ عبارت غلط ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بنیاد ہی غلط ہے تو پھر یہ عبارت بھی غلط ہے۔ شارح نے جس چیز کو بنیاد بنایا تھا وہ بنیاد ہی غلط ہے۔ تو مشاجرات صحابہ کے درمیان، مشاجرات صحابہ کے معاملے میں ایک طرف اگر اہل تشیع بیٹھتے ہیں تو وہ اتنی انتہا میں چلے جاتے ہیں۔ اول بات تو یہ کہ مشاجرات صحابہ میں انصاف کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹھتے ہیں تو وہ اتنی انتہا میں چلے جاتے ہیں، اور یہ کوئی قاضی کا یا جج کا یہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایسا قاضی اور ایسا جج جو ہے لعنت کے قابل ہے، بلکہ جوتے کی نوک پر رکھنے کے قابل ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری طرف اگر مودودی صاحب بیٹھتے ہیں مشاجرات صحابہ میں، وہ بھی انتہائی گستاخیوں میں چلے جاتے ہیں۔ سیدھی اور اصولی بات یہ ہے، مشاجرات صحابہ کے معاملے میں صحابہ کرام کے جو آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، اختلافات ہوئے ہیں، اس کے معاملے میں کسی کو صحابہ کرام کے علاوہ اور کسی کو، چاہے کتنے بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، اور کسی کو اس معاملے میں عدالت قائم کرنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ بھائیوں کا اختلاف ہے، بھائیوں کے اختلاف میں پڑوسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ بھائیوں کا اختلاف ہو تو پڑوسی کو دخل اندازی کا حق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اسی طرح مشاجرات صحابہ جو ہے یہ بھی بھائیوں کا اختلاف ہے،
پڑوسی کو یعنی کسی غیر کو اس کے اندر دخل اندازی کا حق نہیں ہے، چاہے وہ غیر اہل تشیع ہو، چاہے وہ غیر مودودی صاحب ہو، یہ کوئی بھی ہو غیر، چاہے وہ غیر جو ہے سلمان بن نوری صاحب ہو، سلمان بن نوری استغفر اللہ سلمان ندوی صاحب ہو، کوئی بھی ہو، ان کو کوئی حق نہیں ہے مشاجرات صحابہ میں عدالت قائم کرنے کا۔ آگے بات سمجھ میں؟ صحابہ کرام، کیونکہ صحابہ کرام کے درمیان جب عدالت قائم کرنے بیٹھیں گے، اگر الٹی سیدھی بات کہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے تمام صحابہ کرام ہمارے رہنما ہیں، رہبر ہیں، اور تمام صحابہ کرام کی اتباع کرنا ہم پر لازم۔ جو معاملات تھے اختلافات شرعی دینی نہیں تھے، وہ معاملات سیاست کے معاملے میں تھے، مطلب یہ کہ شریعت کے احکام میں کوئی اختلاف نہیں، لہذا مشاجرات صحابہ میں کسی کو زبان درازی کرنے کا حق نہیں۔ وَنَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ لِلْعَشَرَةِ الَّذِينَ بَشَّرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اور ہم ان 10 لوگوں کے لیے جن کو بیک وقت یعنی ایک وقت میں، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف صحابہ کرام کے لیے فرمایا، لیکن یہاں پر ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیک وقت جن 10 لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ہم بھی ان کے لیے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم بشارت دینے کا ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم بشارت دیں، تو ہم یعنی ان کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ حیث قال علیہ السلام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحۃ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ آگے سمجھ میں؟ اس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یعنی ہم ان 10 کے لیے بھی جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور مزید شارح فرماتے ہیں اور مزید بھی ہم لوگ صحابہ کرام کی جنت کی گواہی دیتے ہیں۔ مثلا قضا وقضا نشہد بالجنت لفاطمہ، ہم حضرت فاطمہ کے لیے بھی جنت نہیں ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ اہل جنت کے عورتوں کی سردار ہوں گی، اور ہم حضرات حسنین کے لیے بھی جنتی ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جو نوجوان لوگ ہوں گے ان کے سردار ہوں گے۔ لما ورد فی الحدیث الصحیح ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وسائر صحابہ۔ ان لوگوں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر، اور بھی دیگر صحابہ کرام ہیں جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، ان کے لیے تو بشارت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ حضرت ان کا چاروں یعنی خلفائے راشدین کا ذکر آ گیا، ان کو کئی موقع ایسے ہوئے جن پر بشارت دی گئی۔ باقی جو صحابہ کرام ہیں لا یذکرون الا بخیر، ان تمام صحابہ کرام کا ذکر خیر ہی کیا جائے گا، زبان درازی یا تان درازی باقی تمام صحابہ کرام پر بھی کسی طور نہیں کی جائے گی، جائز نہیں ہے۔ وَيُرْجَى لَهُمْ أَكْثَرُ مِمَّا يُرْجَى لِغَيْرِهِمْ، اور صحابہ کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوازشات سے ان چیزوں کی امید کی جائے گی جن چیزوں کی ان کے غیر کے لیے امید کی جاتی ہے اس سے زیادہ کی، اور یعنی باقی صحابہ کرام کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات سے
ان چیزوں سے زیادہ کی امید کی جائے گی، ان نوازشات سے زیادہ کی امید کی جائے گی جن نوازشات کی امید غیر صحابی مسلمان کے لیے کی جاتی ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ کیونکہ انہوں نے نبوت کو، نور نبوت کو دیکھا ہے، زیارت کی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور براہ راست نزول قرآن دیکھا ہے۔ من المؤمنین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے انہوں نے۔ مما یرجا لغیر من المؤمنین ولا نشهد بالجنۃ والنار لأحد بعینہ۔ دیکھیں شارح یہ بات بیان فرما رہے ہیں، اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہی مسلک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم کسی شخص پر متعین طور پر نہ جنت کی گواہی دیتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے علاوہ باقی، یا جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ان کے نام لے کر، ان کے علاوہ باقی ہم کسی کے لیے متعین طور پر نہ جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں نہ جہنمی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو پکا جنتی ہے یا یہ تو پکا جہنمی ہے، یہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یعنی انسان کو، یعنی اہل علم کو اللہ تبارک و تعالی نے، اہل علم کا اختیار اتنا تو ہے کہ شرع دلائل کی روشنی میں کسی کے ایمان یا کفر کا فیصلہ کرے، مگر یہ اختیار کسی کو بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کے متعلق جنتی جہنمی ہونے کا فیصلہ کرے، کیونکہ جنتی یا جہنم میں بھیجنا اللہ کا اختیار ہے، اور ہم اللہ کے اختیار میں ٹانگ نہیں اڑا سکتے۔ فرمایا کہ وَلَا نَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ لِأَحَدٍ بِعَيْنِ بل نشهد، ہاں ہم یہ گواہی ضرور دیتے ہیں بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْكَافِرِينَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، کہ مومنین جو ہے وہ اہل جنت ہے، یعنی جنت کے اہل ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، جنت والے ہیں، اور کافرین جو ہے وہ جہنم کے اہل ہیں، یعنی جہنم میں جائیں گے کافر۔ ہم اس بات کی تو گواہی دیتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں شخص تو جنت میں جائے گا، تو جہنم میں جائے گا، وہ تو پکا جنتی، وہ تو پکا جہنمی، یہ ہم نہیں کہتے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ بالکل اچھی طرح آ رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اور ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں، اہل سنت والجماعت کی جو خاص علامت ہے اس کو، وہ فقہی مسئلہ وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، کہ اور ہم مسح علی الخفین یعنی موزوں پر مسح کرنے کو جائز قرار سمجھ دیتے ہیں اور اس کو جائز کہتے ہیں، سفر میں ہو یا حضر میں۔ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات چونکہ حدیث میں آیا ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات چونکہ حدیث کے اندر آیا ہے، لہذا ہم مسح علی الخفین کو جائز قرار دیتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، سفر میں ہو اور حضر میں ہو۔ یہ ہماری اہل سنت والجماعت، بلکہ میں آپ کو یوں کہوں گا علماء دیوبند کی علامت ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ لِأَنَّهُ، وجہ اس کی یہ ہے کہ وَإِن كَانَ زِيَادَةٌ عَلَى الْكِتَابِ، اگرچہ یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے، اگرچہ یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے، وہ کیسے؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ یہاں مسح علی الخفین کا کہیں ذکر نہیں آیا، آیا کہیں ذکر؟ ترجمہ آتا ہے آپ کو اس آیت کا؟ جی، تو یہاں مسح علی الخفین کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دو، ہاتھوں کو کونیوں تک دو، سر کا مسح کرو، ٹخنوں تک پاؤں دو۔ اگرچہ یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے، لیکن یہ خبر مشہور کے ذریعے سے ہے، اور آپ نے یہ اصول الشاشی میں پڑھ لیا ہوگا کہ، اور نور الانوار وغیرہ میں بھی، کہ خبر مشہور کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔ خبر واحد کے ذریعے سے جائز نہیں ہے، لیکن خبر مشہور کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے، اور یہ خبر مشہور ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ جو مسح علی الخفین والی بات ہے، مسح علی الخفین والی جو یہ بہت سارے صحابہ کرام سے یہ روایت منقول ہے۔
لہذا خبر مشہور کی وجہ سے زیادتی جائز ہے، اسی لیے اس کو ہم نے زیادہ کیا ہے علی الکتاب لکنہ بالخبر المشہور، لیکن یہ خبر مشہور کے ذریعے سے زیادتی ہے۔ وسئل عن علی بن ابی طالب عن المسح علی الخفین، وباقی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مسح الخفین کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فقال جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالها وللمسافر یوما ولیلۃ للمقیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح الخفین 3 دن 3 رات مسافر کے لیے اور 1 دن 1 رات مقیم کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ اگر مسح علی الخفین جائز نہ ہوتا یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وقت نہ بتاتے، مسئلہ نہ بتاتے، بلکہ کہتے کہ بھئی ضرورت کیا ہے یا یہ مسح الخفین نہ کرو۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں، انہوں نے وقت دو مسافر مقیم دونوں کا وقت بتا دیا برائے۔ وروا ابو بکر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ انہو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخص للمسافر 3 ایام ولیالیہن وللمقیم یوما ولیلۃ اذا طہر فلبس خفیہ ان یمسح علیہما، کہ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت رخصت دی ہے، جبکہ اس نے اذا تطہر فلبس خفیہ، جبکہ اس نے پاکی حاصل کی ہو، طہارت حاصل کی ہو اور پھر اس نے موزے پہنے ہو، ان یمسح علیہما، کہ وہ ان پر مسح کر لے، یعنی طہارت پر موزے پہنے ہوں، طہارت پر موزے پہننا ضروری ہے مسح الخفین کے لیے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے صرف پاؤں دھوئے اور پاؤں دھو کر موزے پہن لیے اور پھر اس کے بعد اس نے پورا وضو کیا، تو آیا جائز ہے یا نہیں؟ تو طہارت پوری طہارت تو حاصل کر لی نا اس نے، ہاں صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لیے اور پھر وضو نہیں کیا، اس صورت میں جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب کسی نے طہارت پر موزے پہنے، اب اس کے لیے مسح کی مدت کب سے شروع ہوگی؟ آیا جب سے اس نے موزے پہنے ہیں جب سے شروع ہوگی یا بعد میں؟ جی شاباش، حدث لاحق ہونے کے بعد سے اس کی مدت شروع ہوگی مسح کی۔ وقال الحسن البصری، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے مسح الخفین کے روات کے متعلق، ادرکت 70 نفرا من الصحابۃ یرون المسح علی الخفین، میں نے 70 کے قریب صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ جو مسح الخفین کے جواز کے قائل تھے، جو مسح الخفین کے جواز کے قائل تھے۔ ولہذا اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کیا فرماتے ہیں؟ قال ابو حنیفہ ما قلت بالمسح علی الخفین حتی جاءنی فی مثل ضوء النہار، فرمایا تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میں مسح علی الخفین کے جواز کی بات نہیں کرتا، یعنی میں نے اس وقت تک مسح علی الخفین کے جواز کی بات نہیں کری جب تک کہ یہ مسئلہ میرے سامنے دن کی طرح روشن نہیں ہو گیا، جب تک کہ یہ مسئلہ میرے سامنے دن کی طرح، یعنی جتنا روشن دن ہوتا ہے مسح الخفین بھی اتنا ہی روشن جب میرے سامنے ہو گیا تو پھر میں نے مسح الخفین کی بات کی ہے، اس کا مسئلہ میں نے کہا۔ وقال الکرخی، اور امام کرخی فرماتے اخاف الکفر علی من لا یری المسح علی الخفین لان الاثار التي جاءت فيه في حیز التواتر، اور امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو شخص مسح علی الخفین کو جائز نہیں سمجھتا مجھے اس پر کفر کا خوف ہے، اس لیے کہ مسح علی الخفین کے متعلق جو روایات اور آثار ہیں وہ تواتر، حد تواتر کو پہنچے ہوئی ہے، اور خبر متواتر کا منکر کافر ہوتا ہے، خبر متواتر کا منکر کافر ہوتا ہے، نص قطعی ہے چونکہ، اس لیے امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے تو ایسے شخص پر خوف ہے، کفر ہے۔ وبالجملتی، اور مختصر خلاصہ کلام یہ ہے کہ من لا یری المسح علی الخفین، کہ جو مسح علی الخفین کو جائز قرار نہیں دیتا، فہو من اہل البدعۃ، تو یہ شخص اہل بدعت ہے، یہ بدعتی ہے۔ حتی سئل انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن السنۃ والجماعۃ،
یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اہل سنت والجماعت کے متعلق پوچھا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ فقال، انہوں نے فرمایا کہ ان تحب الشیخین وتطعن فی الخطنین ولا تطعن استغفر اللہ ولا تطعن فی الخطنین وتمسح علی الخفین. فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کی علامت یہ ہے کہ تم شیخین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق سے محبت کرو، اور خطنین یعنی حضرت عثمان دونوں دامادوں یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما پر لعن طعن نہ کرو. اور تیسری نشانی کہ مسح علی الخف یعنی موزوں پر مسح کرو. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اہل سنت والجماعت کی علامت یہی بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں نحب الشیخین نفضل الشیخین. اس کے اندر تو انہوں نے یہ فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نفضل الشیخین ونحب الخطنین ونرى المسح علی الخفین، کہ ہم اور بھی بہت کچھ علامتیں بتاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم شیخین یعنی دونوں سسر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ان کو فوقیت دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں تمام صحابہ کرام پر، انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ان دونوں کو قرار دیتے ہیں. اور نحب الخطنین دونوں دامادوں سے محبت کرتے ہیں. ونرى المسح علی الخفین، اور مسح الخفین کے قائل ہیں. آگے بات سمجھ میں؟ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ چلیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.